کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کریں گے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ میرے اولاد میں سے کون جہنم میں جا رہا ہے اور کون جنت میں جا رہا ہے۔ ذرا توجہ سے غور سے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ میری اولاد میں کون جہنم میں جا رہا ہے اور کون جنت میں جا رہا ہے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ایک منظر دیکھیں گے، ایک شخص ہوگا، اس کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب نظر پڑے گی، یہ تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، فرشتے اس کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے اور وہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہے۔ تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد بھی احمد بھی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آواز کو سنیں گے تو فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر میں حاضر ہوں۔ تو کہیں گے وہ دیکھو تمہارا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، جاؤ اس کو بچاؤ۔ حضرت فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، کوئی سخت مہم ہو، کوئی سخت کام کرنا ہو نا تو کہتے ہیں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کپڑوں کو سمیٹ لوں گا اور جلدی میں جا کر اس فرشتوں کے پیچھے بھاگتا ہوا جاؤں گا اور جا کر اس کو قابو کر لوں گا اور ان فرشتوں سے کہوں گا یہ میرا امتی ہے، اس کو جہنم کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم ماننے میں بڑے سخت ہیں، اللہ کا حکم ہے اس کو جہنم میں ڈال دو، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میرا حکم بھی فرشتے نہیں مان رہے، فرمایا آپ عرش کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تیری امت کے بارے میں تجھے غمگین نہیں کروں گا، خوش کروں گا۔ میرے مولا میرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، میرا دل بڑا غمگین ہے۔ اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو اے فرشتوں محمد کی اطاعت کرو، جو حکم کر رہے اس کو مانو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امتی کو ان سے چھڑائیں گے اور سیدھا جو ہے اس کو لے آئیں گے جہاں پہ اعمال نامے تولے جاتے ہیں، وہاں پر اس کے اعمال نیک اعمال ایک پلڑے میں، برے اعمال دوسرے پلڑے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے نیکی والے پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ بھاری ہو جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ حکم ہوگا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب اس کو جنت میں لے کے جائیں گے وہ کہیں گے صبر کرو، یہ اتنا بڑا محسن میرا جو مجھے جہنم کے منہ سے نکال کر جنت میں پہنچا رہا ہے، میں ذرا اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھوں، اس سے پوچھو تو صحیح یہ کون ہے۔ تو وہ واپس پلٹے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے تمہارے پلڑے کو باری کیا یہ وہ ایک مرتبہ کا پڑھا ہوا درود پاک تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا خوشی کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو آپ کا چہرہ بڑا خوش ہے، ہنس رہے، چمک رہا ہے، کوئی بات ہو تو ہمیں بھی بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، پل صراط لگی ہوئی ہے، لوگ پل کے اوپر چل رہے ہیں، میرا ایک امتی آیا پل صراط پہ چل رہا تھا لیکن ڈاواں ڈول ہو رہا تھا، کبھی ادھر کو، ابھی ان قریب ہے کہ یہ گر جائے گا۔ فرمایا ایک دم بجلی کی چمک پیدا ہوئی اور وہ میرا امتی پل صراط پار کر کے جنت میں چلا گیا۔ میں نے پوچھا یہ شخص
یہ کیا ہوا؟ تو بتایا گیا یہ آپ کا امتی گناہگار تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں گرنے والا تھا، لیکن اس نے زندگی میں ایک مرتبہ آپ پہ درود پاک پڑھا تھا، آج وہ درود پاک بجلی بن کر آیا اور اسے اٹھا کے جنت میں لے گیا، اس کو اٹھا کر جنت میں لے گیا۔